آئینی ترامیم کی بلند چوٹی سر کرنے کی تیاریاں مکمل، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے مسودہ منظور کر لیا، وفاقی کابینہ کل منظوری دے گی۔ اتحادیہ ارکان کی وزیراعظم کو مکمل حمایت کی یقین دہانی، وزیراعظم شہباز شریف نے صدر آصف علی زرداری کو اعتماد میں لیا۔ کابینہ کے بعد آئینی ترامیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور کرائی جائیں گی۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ کی مدت 3 سال کرنے کی تجویز، چیف جسٹس کی تقرری خصوصی پارلیمانی کمیٹی کرے گی۔ چیف جسٹس کا تقرر 3 سینئر ترین ججز میں سے ہوگا۔ ترمیمی بل کا مسودہ سامنے آ گیا۔ سیاسی جماعتوں کا سپریم کورٹ میں آئینی بینچ کی تشکیل پر اتفاق، آئینی بینچ کے ججز کی تقرری جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ آئینی بینچ میں تمام صوبوں سے برابر ججز تعینات کیے جائیں گے۔ جوڈیشل کمیشن ارکان کی تعداد بھی بڑھانے کی تجویز۔ الیکشن کمیشن مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کو دے، الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا، سپریم کورٹ کے 8 ججز کی ایک اور وضاحت جاری۔ الیکشن کمیشن مخصوص نشستوں کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے، مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عمل درآمد کیا جائے، ترمیم کا ماضی سے اطلاق کر کے فیصلے کو بے اثر نہیں کیا جا سکتا، تفصیلی فیصلے میں تمام سوالات کے جواب دے دیے۔ مخصوص نشستیں کسے دینی ہیں، چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس بے نتیجہ ختم، اسپیکر قومی اسمبلی کے خط کا جائزہ لیا گیا۔ الیکشن ذرائع نے ججز کی نئی وضاحت پر رد عمل بھی دے دیا۔ الیکشن کمیشن کی درخواست پر ابھی تک سماعت نہیں ہوئی، 1 ماہ سے زائد عرصے سے درخواست زیر التوا ہے۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ ترمیم پر عمل درآمد کا امکان بھی ظاہر کر دیا۔ مولانا کا گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بن گیا، آئینی ترامیم پر فضل الرحمان سے پی ٹی آئی وفد اور بلاول بھٹو کی علیحدہ ملاقاتیں۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی جانب سے آج چوتھا مسودہ ملا، پی ٹی آئی اور جے یو آئی اتفاق رائے پر پہنچ گئے ہیں، بانی سے ہدایات کے بعد آئینی ترامیم پر حتمی اعلان کریں گے۔ پاکستانی اسپنرز کی یلغار، انگلش شیر شکار، انگلینڈ دوسرا ٹیسٹ 152 رن سے ہار گیا، مہمان ٹیم اسپن جال میں پھنس گئی، 297 رنز کے تعاقب میں 144 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ میچ میں نعمان علی کی 11 اور ساجد کی 9 وکٹیں، بہترین کارکردگی پر ساجد خان مین آف دی میچ قرار، 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر ہو گئی۔ تیسرا ٹیسٹ 24 اکتوبر سے راولپنڈی میں شروع ہوگا۔ قومی کپتان شان مسعود جیت پر خوش، کہتے ہیں کنڈیشنز دیکھ کر ٹیم منتخب کی۔ شاباش ٹیم پاکستان شاباش، صدر آصف زرداری اور وزیراعظم شہباز شریف کی ٹیم کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا امید ہے یہ کارکردگی جاری رہے گی، شہباز شریف کی بھی قومی ٹیم کی تعریف، وزیراعظم نے نعمان اور ساجد کو سراہا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا ویل ڈن ٹیم گرین، ویل ڈن۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کہتے ہیں جیت ٹیم ورک کا نتیجہ ہے، نئے پلیئرز نے انتخابات درست ثابت کیا انتخاب۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن کو خط۔ عافیہ صدیقی سپتمبر 2010 سے قید ہیں، امریکی عدالت نے 86 سال قید کی سنائی، عافیہ 16 سال کی قید کاٹ چکی ہیں۔ پاکستانی آفیشلز نے علاج سے متعلق تحفظات کا اظہار کیا، شہباز شریف کی امریکی صدر سے عافیہ کی سزا معاف کرنے کی درخواست۔ سانحہ کارساز کے شہداء کی یاد میں حیدرآباد میں جلسہ، بلاول بھٹو کچھ دیر میں جلسے سے خطاب کریں گے، ہزاروں کی تعداد میں جیالے اور عوام جلسہ گاہ میں موجود، جلسہ گاہ میں تل دھرنے کو جگہ نہیں، پیپلز پارٹی کے ترانوں پر جیالوں کا رقص، فلک شگاف نعرے۔ آئی جی صاحب آپ نے 2 دن کیا کیا، حساب دیں، ویڈیو کو وائرل ہونے سے کیوں نہیں روکا، سب کی بچیاں ہیں کیوں کارروائی نہیں کی گئی۔ چیف جسٹس عالیہ نیلم کا آئی جی پنجاب سے مکالمہ، آئی جی پولیس نے بتایا ڈیٹا اپلوڈ ہونے سے نہیں روک سکتے، 700 اکاؤنٹ بند کرنے کا کہا، کچھ نہیں ہوا۔ عدالت کا حالیہ واقعات پر فل بینچ بنانے کا حکم، ڈی جی ایف آئی اے کو تفتیش کرنے کی ہدایت۔ پنجاب میں 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، جلسے جلوسوں اور احتجاجی سرگرمیوں پر پابندی۔ آج صوبہ بھر میں تمام تعلیمی ادارے بند رہے، پرچے بھی نہ ہو سکے۔
کراچی میں بھی 2 روز کے لیے دفعہ 144 نافذ، 5 سے زائد افراد کے اجتماع پر پابندی، خلاف ورزی پر پولیس کو کارروائی کا اختیار ہوگا، نوٹیفیکیشن جاری۔ تحریک انصاف کی ملک میں احتجاج کی کال ناکام، لاہور میں لبرٹی چوک کے بعد جی پی او چوک بھی کوئی نہ پہنچا، حماد اظہر نے احتجاج کی کال دی تھی، پی ٹی آئی کا کوئی رہنما تو دور، کارکن بھی نہ پہنچے، جی پی او چوک میں پولیس اور واٹر کینن ضرور موجود تھی۔ پرائس کنٹرول یقینی بنانے کے لیے نیا ادارہ قائم، عالمی معیار کے مطابق نئے پرائس کنٹرول میکانزم کی منظوری، مارکیٹ کے نرخ میں استحکام کے لیے فورکاسٹ بلیٹن جاری کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت نئے ادارے کا پہلا اجلاس، 6 ماہ میں ایس ایم یو کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت۔ سونے کی قیمت میں زبردست اضافہ، 1 تولہ سونا 3000 روپے مہنگا، نئی ریکارڈ سطح کو چھو گیا، فی تولہ قیمت 2,80,900 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 2,572 روپے مہنگا، 2,40,826 روپے کا ہو گیا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان میں مہنگائی میں مزید کمی کی پیش گوئی کر دی، پاکستان میں مسلسل 5 سال اوسط مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہنے کا تخمینہ، رواں مالی سال مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں رہے گی۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سربراہ یحییٰ السوار شہید، شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ہوئی، حماس نے بھی نئے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کر دی، یحییٰ السوار نے آخری دم تک یہودی فوج کا دلیری سے مقابلہ کیا، حماس سربراہ کی شہادت کے بعد امریکی صدر کا نیتن یاہو سے رابطہ، اسرائیلی اور امریکی قیدیوں کو حماس سے چھڑانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ شہید السوار کی کل کائنات، اسکار کارڈ، تسبیح، ٹافیاں، کلاشنکوف اور معمولی رقم۔ یحییٰ السوار نے آخری ایام بنا خوراک کے 2 قریبی ساتھیوں کے ہمراہ تنہائی میں گزارے۔ اسرائیلی حملے میں حماس کے سربراہ یحییٰ السوار شہید، شناخت ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے ہوئی، حماس نے بھی نئے سربراہ کی شہادت کی تصدیق کر دی، یحییٰ السوار نے آخری دم تک یہودی فوج کا دلیری سے مقابلہ کیا، حماس سربراہ کی شہادت کے بعد امریکی صدر کا نیتن یاہو سے رابطہ، اسرائیلی اور امریکی قیدیوں کو حماس سے چھڑانے کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ سپر سٹار سلمان خان کو ریلائنس بشنوئی گروپ کا ایک اور دھمکیاں میز پیغام، دشمنی ختم کرنے کے لیے 5 کروڑ روپے کا مطالبہ کر دیا، واٹس ایپ پیغام میں خبردار کیا گیا ہے کہ رقم ادا نہ کی گئی تو سلمان خان کا حشر بابا صدیقی سے بھی برا ہوگا۔